الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 12واں درس ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ان کا اصل نام تو شیبہ تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ مطلب کو جب معلوم ہوا کہ میرے بھائی ہاشم ان کا ایک بیٹا مدینے میں ہے جس کا نام شیبہ ہے، بغیر باپ کے بچہ مدینے میں ہے ماں کے پاس، تو مطلب جب مدینہ گئے تھے تو جب پہلی نظر پڑی تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تیر اندازی کر رہے تھے۔ تو مطلب نے دیکھا کہ ہر ایک بچے کی تیر، جب بچہ تیر پھینکتا ہے تو ہر ایک کا نشانہ چک رہا تھا، کسی کا نشانہ، کسی کی بھی تیر نشانے پر نہیں لگ رہی تھی۔ تو جب حضرت شیبہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جن کو عبد المطلب کہتے ہیں، چھوٹے سے تھے، لیکن جب تیر پھینکا تو تیر برابر جا کر نشانے پر لگی، تو سارے کے سارے بچے انہیں مبارکبادی دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہاشم کا خاندان کا ہوں، میں قریش کے خاندان کا ہوں۔ بڑے ذہین تھے، بڑے چالاک تھے، بڑے خوبصورت تھے، کیوں نہ ہوتے؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے، اللہ نے ہمارے نبی کے خاندان کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ خاندان بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک پاک خاندان سے پیدا ہوا ہوں، کہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو خاندان کا سلسلہ چلا ہے، کسی نے بھی زنا کا کام نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک جو ہمارے نبی کے ابا اور ان کے ابا اور ان کے ابا، یہ خاندان جو حضرت آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک پاکیزہ خاندان کا بچہ ہوں۔ تو یہ خاندان کی جو سب سے بڑی چراغ، جو سب سے بڑی ہمت، جن کو اللہ نے پورے کعبے کی ذمہ داری، کنویں کی ذمہ داری، زمزم کے کنویں کی ذمہ داری، اور اسی طرح کعبۃ اللہ کی چابی کی ذمہ داری جو اللہ نے دی تھی، وہ عبد المطلب کو دی تھی۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ جسے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، بغیر باپ کے ہے، ایک یتیم بچہ ہے، ماں کی پرورش میں پل رہا ہے، مدینے میں ہے،
لیکن اب مطلب دیکھے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ مدینے میں ماں کے پاس ہے، یتیم بچہ ہے، اس لیے میں اسے لے جا کر مکے میں پرورش کروں گا۔ تو مطلب آئے، اپنی بھائی کی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگے اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے بھائی ہاشم کا بیٹا جو شیبہ ہے میں اسے مکہ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کہنے لگی میں میرے ایک ہی میرا بیٹا ہے، میں اسے آپ کے ساتھ کیسے بھیج سکتی ہوں؟ تو مطلب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، پورا کا پورا خاندان مکہ میں ہے، یہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہم اسے کیوں چھوڑ لیں گے؟ تو مطلب کی سرداری تھی مکہ میں، تو ماں مان گئی۔ جب شیبہ کو اپنی اونٹ میں بٹھا کر، اپنی سواری میں بٹھا کر جب مکہ پہنچے تو سارے کے سارے لوگ دیکھنے لگے کہ مطلب بڑے پیسے والے آدمی ہیں، بڑے عزت گھرانے کے ہیں، ہاشم گھرانے کے ہیں، قریش خاندان کے ہیں، تو ان کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کے چہرے پر دھول ہے، جس کے بالوں پر غبار ہے، شاید مطلب اپنے گھر کے لیے کوئی ایک بچہ لے کر آئے ہوں تاکہ وہ بچہ ان کے گھر کے کام کر سکے۔ تو سب لوگ کہنے لگے عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، کہ مطلب کا نوکر یہ بچہ ہے۔ مطلب عبد کے معنی نوکر کے ہوتے ہیں، تو تب سے نام پڑ گیا عبد المطلب، لیکن ان کا اصل نام تھا، ہمارے نبی کے دادا کا نام شیبہ تھا۔ تو جب مطلب سیدھا گھر گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے اس بچے کو تیار کرو، اس بچے کو نہلاؤ، اس بچے کو کپڑے پہناؤ۔ جب پورا ہو گیا تو اس بچے کو لے جا کر مکہ والوں کے سامنے کہنے لگے یہ میرا بھتیجا ہاشم کا بیٹا مطلب ہے، یہ شیبہ ہے، آج کے بعد اسے عبد المطلب کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ یہ بچہ میرے بعد میری سرداری پر بیٹھے گا۔ اللہ نے چھوٹی عمر میں ہی سرداری دے دی، اللہ نے چھوٹی عمر میں ہی کعبۃ اللہ کی ذمہ داری دے دی، اللہ نے چھوٹی عمر میں ہی جہاں بڑے بڑے ذمہ داران، جہاں بڑے بڑے حکمران بیٹھا کرتے تھے، جہاں 40 سال کے اندر کا کوئی بھی نوجوان آ کر بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، جرأت نہیں کرتا تھا، اس جگہ بیٹھنے کے لیے 40 سال سے زیادہ عمر ہونے کی شرط تھی، لیکن مطلب 8 سال کی عمر میں جا کر اس حکمرانی کی گدی پر بیٹھا کرتے تھے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی، اللہ نے رعب ایسا دیا تھا، اللہ نے چہرے پر نور ایسا دیا تھا، اللہ نے طاقت ایسی دی تھی کہ چھوٹی عمر سے ہی اللہ نے ان کو ایک بنیادی، ایک سرکاری، ایک سرداری کا نظام اللہ نے ان کو سنبھالنے کے لیے حوالے کر دیا۔ تو مکہ گواہ ہے، مکے کی ایک ایک پہاڑی گواہ ہے۔ مطلب بڑے ہوتے جا رہے ہیں، عبد المطلب بڑے ہوتے جا رہے ہیں، شیبہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز دینے کا ارادہ کر رہا ہے۔ میں کئی ہفتوں سے یہ بات بولتے آیا ہوں کہ جب اللہ عزت دینے میں آتے ہیں، جب اللہ کچھ دینے میں آتے ہیں، جب اللہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات بھی خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی اللہ عزت دے کے ہی دکھاتے ہیں، اس لیے کہ عزتوں کے مالک اللہ ہیں۔ اگر پوری کائنات، انسان تو چھوڑو، انسان ہے، ہمارے حضرت نے کہا پوری کائنات مل کر بھی جسے اللہ عزت دینا چاہ رہے ہیں، اگر ان کی عزتوں کو نکالنا چاہے اللہ کی قسم نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ عزتیں میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ آج لوگوں سے عزتیں لینا چاہتے ہو، لوگوں کی چاکریاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، لوگوں کے سامنے جا کر اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا خدا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنْسَاكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، کہ تم میں سے پہلا، تم میں سے آخری، انسان، جنات، کالے، گورے، مرد، عورتیں، سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، سب پکارو اللہ کو، اور اللہ سب کی جھولیاں بھر دے گا، لیکن اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مطلب، عبد المطلب، شیبہ ایک مرتبہ حجر اسود کے سامنے سوئے ہوئے تھے،
مکے میں بات چیت چل رہی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو کنواں تھا جسے ہم زمزم کا کنواں کہتے ہیں، میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا کہ خزاعہ کے لوگوں نے دشمنی کر کے اس کنویں کو بند کر دیا تھا۔ 500 سال تک یہ جو زمزم کا کنواں تھا یہ بند رہا، کسی کو نہیں ملا۔ پورے مکہ والے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیے، کہاں کہاں نہیں کھودے، ہر جگہ کھودا جاتا، ہر جگہ کتابی باتیں سن کر ہر مکہ کی ہر جگہ کو کھودتے، لیکن کسی کو زمزم کا کنواں نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ سب اپنی پوری کی پوری محنتیں لگا دیے، پورا کا پورا زور لگا دیے، لیکن اللہ جسے دینا چاہتا ہے اللہ انہی کو دیتا ہے۔ تو 500 سال تک ہر آدمی کوشش کرتا رہا کہ یہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کنویں کو میں کھود کر پورے مکہ کی سرداری میں لے لوں، پورے عرب کی سرداری میں لے لوں، پوری حکومت کی جو ذمہ داریاں میں لے لوں۔ ہر آدمی 500 سال تک کوشش کرتا رہا، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مدینے سے ایک چھوٹا سا بچہ آئے گا جس کا نام شیبہ ہوگا، جس کو عبد المطلب کے نام سے پکارا جائے گا، جو بعد میں جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنیں گے۔ کوئی نہیں معلوم تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا، سب اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، پورے خاندان ملے ہوئے تھے، پورے لوگ محنتیں پڑھ رہے تھے، لیکن عبد المطلب حجر اسود کے سامنے سوئے پڑے ہیں۔ تو اچانک خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ برہ کو کھودو۔ برہ کے معنی عربی میں نیکی کے۔ تو صبح اٹھے، برہ کو کھودو، کیا کھودو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن سو گئے رات میں، پھر وہی آدمی آیا اور کہنے لگا کہ جو منزوزہ ہے اسے کھودو۔ منزوزہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز، عربی میں اسے منزوزہ کہتے ہیں، ایک ایسی چیز کو جس کے دینے میں کنجوسی ہوتی ہے، جو ہم سب سے زیادہ پسند آتی ہے، ہمیں دوسروں کو دینے میں کنجوسی کرتے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی پسند سے گاڑی لے لیے ہیں، کوئی آدمی ہمارے سے آ کر وہ چیز پوچھتا ہے کہ بھئی تمہاری گاڑی ضرورت ہے تھوڑا دے دو، تو ہم پسند سے لیے ہیں، ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں دے سکتا، کہ میں اپنی پسند سے لے لیا ہوں، تو اسے عربی میں منزوزہ کہتے ہیں۔ تو خواب میں کہا گیا کہ منزوزہ کو کھودو، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر تیسرے دن سو گئے، پھر وہی آدمی آیا، خواب میں کہنے لگا طیبہ کو کھودو۔ تو پھر عبد المطلب، طیبہ کے معنی پاک کے ہیں، کہ پاک کے کیا معنی، کسے پاکی کو کھودوں۔ لیکن چوتھے دن پھر سو گئے، تو پھر وہی آدمی آیا تو عبد المطلب پوچھنے لگے بھائی برہ کو کھودو بول رہی، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، طیبہ کو کھودو بول رہی، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، منزوزہ کو کھودو بول رہی، کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے زمزم کے کنویں کو کھودو۔ تو مطلب کہنے لگے بھائی زمزم کا کنواں میرے باپ داداؤں کے زمانے کا کنواں، 500 سال تک پورا کا پورا مکہ محنت پڑ رہا ہے، ہر آدمی محنت پڑ رہا ہے، کسی کو نہیں ملا، کیوں میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ کہ مکہ کے اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے ہستیاں ہیں، ان کو یہ موقع نہیں ملا، ایک ادنا سا ایک یتیم سا بچہ ہوں میں، مجھے زمزم کا کنواں کھودنے کا آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو میرا اللہ کا حکم ہے۔ پھر عبد المطلب پوچھنا بھول گئے، پھر مکہ والوں کو سب کو جا کر عبد المطلب جمع کر کہنے لگے کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خواب میں ایک آدمی نے کہا ہے کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ تو مکہ والے مذاق اڑانے لگے، عبد المطلب کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، جس کنویں کو ہم 500 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، جس زمزم کے کنویں کو ہم 500 سال سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کو خواب میں نظر آ گیا کہ کوئی ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کھودو، چلو ایک ایسا کرو کہ آج رات وہیں جا کر سو جاؤ، اور جو تمہارے خواب میں آ رہا ہے اسے سے پوچھ لو کہ وہ کس جگہ ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے۔ مذاق اڑانے لگے۔ عبد المطلب کو تھوڑی تکلیف ہوئی، پھر عبد المطلب سو گئے، تو پھر آدمی خواب میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عبد المطلب جہاں خون اور گندگی ہے اس کے بیچ میں کوا آ کر ٹھونگ مارے گا، جہاں قریۃ النمل کے نام سے مشہور ہے، خون اور پاخانے کے بیچ میں سفید پیٹ والا کوا آ کر ٹھونگے مارے گا، تم وہیں پر کھودو، تمہیں کنواں مل جائے گا۔
عبد المطلب صبح اٹھے، جا کر دیکھے پوری جگہ تلاش کرے مکہ میں کہ ہر جگہ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ کی شان، جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے بائیں طرف ہے، سیدھے طرف تو کعبۃ اللہ ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑی کے اگر ہم اس طرف سے آ جائیں تو سیدھے ہاتھ طرف ہے، اگر اس طرف سے دیکھا جائے تو بائیں ہاتھ طرف ہے، کعبۃ اللہ کے بائیں ہاتھ طرف ہے، جہاں اصاف اور نائلہ دو بڑے بڑے بت رکھے تھے، ان بتوں کے بیچ میں اس زمزم کے کنویں کی نشانی تھی۔ تو عبد المطلب پورا مکہ ڈھونڈے تو ان کو وہ جگہ نظر نہیں آئی جہاں خون اور گندگی پڑی ہو، ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اللہ کی شان کہ دیکھا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے پاس جو بڑے بڑے بت پڑے ہوئے تھے، جہاں لوگ جا کر منتیں اور پوجا وغیرہ کرتے تھے، وہاں پر دیکھا کہ ایک سفید پیٹ والا کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ تو یہ ایک علامت تو نظر آ گئی کہ سفید پیٹ والا کوا ٹھونگے مار رہا ہے، تو اس جگہ کو دیکھنے لگے، لیکن اور بھی دو علامتیں تھیں کہ خون اور پاخانے کے بیچ میں کوا ٹھونگے مارے گا، لیکن یہ ایک علامت تو نظر آئی تھی، دو علامتیں نظر نہیں آئی۔ تو عبد المطلب انتظار ہی میں تھے کہ ایک آدمی اپنے بت کے سامنے قربانی کے بیل ذبح کر رہا تھا، تو وہ قربانی اپنے ہاتھ سے اپنے جو ذبح کرنے والا ہے اس کے ہاتھ سے چھڑا کر وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی اور وہ اصاف اور نائلہ بت کے سامنے پڑنے لگی، تو کاٹنے کی وجہ سے اس کا خون بھی پڑا اور صاف کرنے کی وجہ سے اس کی گندگی بھی پڑی۔ تو اب تین علامتیں نظر آ گئی۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر، ایک ہی بیٹا تھا، اپنے بیٹے حارث کو لے کر کھودنے لگے، تو پورا کا پورا مکہ جمع ہو گیا اور کہنے لگا عبد المطلب اگر یہاں پر زمزم کا کنواں آ جائے تو ہم بھی اس کے حقدار ہیں۔ تو عبد المطلب کہنے لگے تمہارے ہاتھ سے جو ہوتا وہ کر لو، لیکن میں زمزم کا کنواں کسی کو دینے والا نہیں۔ میری بات کا تم مذاق اڑاتے تھے، میری باتوں کا تم مذاق اڑاتے تھے، آج جب مجھے کنواں نظر آ گیا ہے تو آج تم حصہ پوچھنے کے لیے آ گئے۔ تو مکہ والے سب کہنے لگے عبد المطلب تم اکیلے ہو، تمہارا بیٹا اکیلا ہے، ہم پورا گاؤں ساتھ میں ہیں، اگر تمہیں ہم نہ زمزم کے کنویں میں حصہ نہیں دیے تو ہم سب مل کر تمہیں برباد کر دیں گے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، دھمکیاں دینے لگے۔ عبد المطلب نے کہا اگر کسی کی ماں نے مرد بنا کر پیدا کیا ہو تو آ جائے دیکھ لیں۔ شان سے کہنے لگے کہ کسی کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دوں گا۔ تو مکہ والے پھر چلے گئے کہ دیکھیں گے اکیلا اور اپنے بیٹے کو ساتھ رکھ کر کھود رہا ہے، جو کنواں 500 سال سے بند ہے اس کنویں کی تلاش میں ہے۔ پھر بھی لوگوں کو ڈر تھا، عبد المطلب تھے، شیبہ تھے، جب کسی کی بات کو ٹھان لیتے تھے تو پورا کرتے تھے۔ تو اپنی محنت شروع کر دیے تو ایک آدمی جو ذمہ دار تھا وہ آ کر کہنے لگا مطلب عبد المطلب تم اکیلے ہو، تمہارا بیٹا اکیلا ہے، ایسا کرو مجھے بھی ساتھ لے لو۔ تو کہنے لگے ہرگز ساتھ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ تم بھی میرے باپ کے نوکر تھے۔ تو عبد المطلب اکیلے محنت پڑے، لیکن کھودنا بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ پوری کی پوری زمین پتھریلی زمین تھی۔ تو اللہ کی شان کھودتے کھودتے جب گئے تو وہ علامتیں نظر آئی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے جو علامتیں تھیں، کنویں پر وہ علامتیں نظر آئیں۔ تو فوراً اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے، اے اللہ اگر تو مجھے، اللہ کی شان ہے، اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ان 10 بیٹوں کو رکھ کر زمزم کا کنواں کھودوں گا، زمزم کے لیے پوری محنت پڑوں گا، اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو اللہ میں 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا، منت مانگ لی۔ تو عنوان سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی آج اپنے آپ کو کچھ بڑا بنانا چاہتا ہے، کوئی مسجد کا بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی گھر کا بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی تبلیغ کا بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی علم کا بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی گاؤں کا بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی اسٹیٹ کا بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی حکومت اپنے ہاتھ میں لانا چاہتا ہے،
اس کے لیے اپنے لاکھوں کروڑوں روپئے خرچ کر رہا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کے پیر پکڑنا پڑتا ہے، لوگوں کے پاس جا کر گھگانا پڑتا ہے، لوگوں سے منتیں سماجتیں کرنے پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے کہ آج سیاست سمجھتے ہیں کہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ سیاست یہ دین کا حصہ ہے، پالیٹکس یہ دین کا حصہ ہے، لیکن آج چند لوگوں نے اسے مذاق بنا دیا ہے، اسے شرمناک بنا دیا ہے کہ جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی اس کے حکمرانوں کا نام لیا جاتا ہے تو غریب سے غریب کی بھی بددعا منہ سے نکل جاتی ہے۔ لیکن حکومتیں کیسی کرنی ہیں، لوگوں کے دل کیسے جیتنے ہیں، لوگوں کے انصاف کا خیال کیسا کرنا ہے، انصاف کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا ہے، اس کی سب سے پہلی مثال تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جن کو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو میں آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونا بنا دوں گا، جنت کے دسترخوان اتار دوں گا، ریشم کے لباس اتار دوں گا، میں تمہیں بادشاہی زندگی دوں گا۔ محمد الرسول اللہ پوری دنیا کے بادشاہ، جن کو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا مقام دیا تھا، لیکن بوریے پر رات کا وقت اپنی نیند بوریے پر پوری کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر، جسے ہم قبر میں میت کے لیے ڈالتے ہیں، وہ بوریے پر محمد الرسول اللہ پڑے سو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جسم پر پورا کا پورا چبھنے کی وجہ سے جسم لال ہو گیا تھا، نشانات بیٹھ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم، فارس، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ سونے کے پلیٹوں میں کھاتے ہیں، سونے کے پلیٹوں میں مزے اڑاتے ہیں، سونے کے برتنوں میں پانیاں پیتے ہیں، نرم نرم بسترے استعمال کرتے ہیں۔ حضور آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں، حضور آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، مجھے یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے پاس غریب بنتا ہوا جاؤں۔ دعا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اللہم امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ غریب بنا کر زندہ رکھو، اے اللہ غریب بنا کر موت دو، اے اللہ کل میدان حشر میں غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرماؤ۔ محمد الرسول اللہ، پوری دنیا میں جاؤ، ہمارے نبی جیسا غریب آپ کو نہیں ملتا۔ ہر غریب کے گھر میں صبح نہیں تو دوپہر نہیں تو شام میں کچھ نہ کچھ چولہا جل جائے گا، لیکن 2 مہینے ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ذمہ داروں کو، امت کے سیاسی لیڈروں کو، امت کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں کے لیے جینے کی عادت ڈالو، لوگوں کے لیے مرنے کی عادت ڈالو۔ اللہ انسانوں کو اتارتے ہیں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کی دعائیں لے سکیں، لوگوں کی دعاؤں کے محتاج بن سکیں۔ تو دوسری ہم خلافت دیکھیں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان تھی حضرت عمر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو انشاءاللہ آئے گی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، لیکن جسم پر کپڑا جو تھا اس کے اوپر 17 پیوند تھے۔ آج ہماری استری بھی نہیں ہٹتی۔ کوئی ایک ایسا حکمران، کوئی ایک ایسا ذمہ دار بتا دو، دجلہ فرات، دجلہ روم کے پاس بھی اگر ایک پیاسا کتا مر جاتا، رات بھر روتے نماز میں کہ اللہ یہ کتا مر گیا ہے، ہو سکتا ہے بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ کوئی ایک حکمران بتا دو جو آدھی زمین کا بادشاہ ہو لیکن مسجد میں جھاڑو اٹھا کر جھاڑ رہا ہو۔ آج کوئی ایک حکمران دکھا دو کہ آدھی دنیا جن کے پیچھے چلتی تھی وہ مسجد میں جھاڑو اٹھا کر جھاڑا کرتے تھے۔
کوئی ایک ایسا ذمہ دار، کوئی ایک ایسا حکمران بتا دو جو آدھی دنیا کی بادشاہت کر رہا ہو لیکن جمعہ کی نماز میں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ مصلیوں نے پوچھا کہ حضرت گستاخی معاف ہے، آپ جمعہ میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب، جن کی بادشاہت، جن کی حکمرانی 12 لاکھ مربع میل زمین پر تھی، اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن کہنے لگے کہ بھائی جوڑا ایک ہی تھا، دھو کر ڈالا تھا، سوکھنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ امیر المومنین، آدھی دنیا کا حکمران، آدھی دنیا کی بادشاہت کرنے والا، مدینے کے رات کے وقت جب سارے لوگ سو جاتے تھے، اکیلے اپنے غلام کو لے کر، کوئی سامنے 1000 آدمی نہیں، کوئی پیچھے 1000 آدمی نہیں، کوئی سامنے 10 گاڑیاں نہیں، کوئی پیچھے 10 گاڑیاں نہیں، اکیلے بادشاہ، پوری دنیا کے اکیلے بادشاہ رات میں اپنے غلام اسلم کو لے کر نکلتے، پورے مکہ اور پورے مدینے کی گلیاں چکر لگاتے۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ مدینے کی گلیاں چکر لگا رہے تھے، گاؤں کے باہر دیکھے کہ ایک آگ جل رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً گئے، دوڑتے ہوئے گئے، غلام اسلم ساتھ میں تھا، فوراً دوڑتے ہوئے گئے، جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے، اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، چولہا جل رہا ہے، چولہے کے اوپر ہانڈی ہے، ہانڈی کے اوپر پانی پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اماں جان آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں مدینے کا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ایسا اٹھا نہ پیچھا نہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماں سے پوچھنے لگے کہ اماں جان آپ مدینے میں، وہ بھی گاؤں کے باہر، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ کے کیا کر رہی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عورت کہنے لگی کہ دیکھو آپ کوئی نیک آدمی نظر آ رہے ہیں، میں مدینے کی مسافر ہوں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، میرے پاس بچوں کو کھلانے کے واسطے کیا بھی نہیں ہے۔ تو وہ ماں کی بات جب حضرت عمر سننے لگے تو ماں کی آنکھوں حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ ماں کہنے لگی میں عمر کو نہیں چھوڑتی، میں اللہ کے سامنے عمر کو ضرور پکڑوں گی، لیکن عمر وہ تھے، نہیں معلوم تھا ماں کو۔ تو ماں پریشان، ماں کہنے لگی یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب اپنے گھر میں آرام کی نیند سو رہا ہے، میں نہیں چھوڑتی، میں اللہ سے ضرور پکڑوں گی، اللہ کے سامنے ضرور پکڑوں گی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماں سے کہنے لگے اماں جان تمہارے گاؤں کے باہر رہنے کی خبر عمر کو کیا ہے؟ آپ کب آئے، کیسے آئے، عمر کو نہیں معلوم، آپ کب آئے کیسے آئے عمر کو نہیں معلوم، تو آپ عمر کو کیسے پکڑیں گی؟ تو وہ عورت کہنے لگی یہ سب مجھے معلوم نہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا خیال رکھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً کہنے لگے اماں جان تھوڑی دیر صبر کرو۔ یہ کہتے ہوئے اپنے غلام اسلم کو لے کر فوراً دوڑے، آدھی دنیا کے حکمران، آدھی دنیا کے بادشاہ فوراً دوڑے، بیت المال میں گئے، گھی جمع کرے، ستو جمع کرے، کھجور جمع کرے، سارے کے سارے چیزیں جمع کر تھیلا اٹھا کر اپنے پیٹھ میں ڈالنے لگے۔ غلام اسلم روتا ہوا کہنے لگا کہ حضرت آپ بادشاہ ہیں، آپ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ تو اسلم ایک بات یاد رکھ، اگر تو میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے تو کیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو یہ بات بولنا تھا کہ اسلم خاموش ہو گیا، فوراً اٹھا کر دوڑنے لگے، گاؤں کے باہر گئے، فوراً چولہا جلائے، فوراً چولہا جلا کر جو پھونکنی ہوتی ہے اس سے پھونکنے لگے، اس کی وجہ سے دھواں اور جو ذرات تھے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو تھے، امیر المومنین جن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا تڑپتی تھی، وہ رات میں ایک بچوں کے لیے چولہا سلگا رہا ہے اور پھر اس میں فوراً گھی ڈالے، کھجور ڈالے، نہیں یہ سب پنیر وغیرہ ڈال کر اسے گرم کرنے لگے، ایک میٹھا بنانے لگے اور کہنے لگے کہ اماں جان یہ تمہیں بھی کھلاؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ تو جب بچے کھا کر کھیلنے لگے، کودنے لگے، تو امیر المومنین وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسلم نے کہا کہ حضرت چلو چلتے ہیں، رات بہت زیادہ ہے، دشمن بہت زیادہ ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میں ان بچوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے
جب جا رہے تھے تب بھی نہیں بولے کہ میں ہی امیر المومنین ہوں، میں ہی پوری آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں۔ کہنے لگے اماں جان صبح مدینے میں آ جانا، جہاں تم امیر المومنین کو ملنے آؤ گی وہاں مجھے بھی پاؤ گی، میں امیر المومنین سے بات کر تمہارا انتظام کرا دوں۔ جو آدھی دنیا کا حکمران ہو، جو ایک ٹوٹی اینٹ اپنے سر کے پاس رکھ کر اکیلا مسجد کی صحن میں پڑا رہتا تھا، ایسی حکمرانی کر کے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذمہ داری کی خواہش مت کرو، ذمہ داری کی خواہش مت کرو، ذمہ داری کی خواہش مت کرو، اس لیے کہ ایک ایسی چیز ہے اس سے تم اپنی جنت بھی بنا سکتے ہو، اگر اپنی جہنم بھی بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو۔ ایک غریب کی بددعا بھی اگر لگ جائے تو زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے روزے، زندگی بھر کے صدقہ خیرات پورے کے پورے برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی۔ جب اللہ کسی کو بڑا بناتا ہے تو اپنی ذمہ داری میں ڈرتے رہیں، اللہ سے روتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ یہ عنوان ہے عبد المطلب نے، اور اسی طرح ہمارے نبی نے، اور اسی طرح حضرت عمر نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں کی دعائیں لینے میں جنت بنتی ہے، لوگوں کی دعاؤں سے جنت ملتی ہے، لوگوں کی آمین سے جنت ملتی ہے، لوگوں کی چہروں کی خوشیوں سے جنت ملتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہی ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو صحابی ہیں، میں ایک تابعی کا قصہ بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن سے پہلے عبد الملک بادشاہ تھے، جن سے پہلے ولید بادشاہ تھے، جن سے پہلے سلیمان بادشاہ تھے، لیکن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ پوری آدھی دنیا سے زیادہ تقریباً ہمارے ہندوستان تک ان کی بادشاہت تھی۔ رات میں کھڑے ہو کر تہجد میں 10 پارے پڑھتے تھے، اتنے زبردست بادشاہ، اور عبد الملک اتنے زبردست بادشاہ، اور مروان اتنے زبردست بادشاہ جو نبی کے خاندان سے ہیں، بنو عباسیہ سے ہیں۔ لیکن جب ان کی موت آئی، جب ان کو لے جا کر قبر میں رکھا گیا، پوری دنیا بادشاہ کے جنازے میں تھی، کیا دیکھتی ہے کہ بادشاہ کا منہ کالا پڑ گیا اور قبلے کی طرف سے ہٹ گیا ہے۔ 3 بڑے بڑے بادشاہ جو حکومت کر کے گئے، جو لوگوں کے پاس ذمہ داریاں سنبھال کر گئے، جو نمازوں میں تہجدیں پڑھتے تھے، جو شریعت کے پابند تھے، جو سنت کے پابند تھے، لیکن جب قبر میں ان کو اتارا گیا تو قبر خود شاہد ہے کہ قبر میں ان کا منہ قبلے سے ہٹ گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے حکومت تو کی لیکن لوگوں پر ظلم کیا، غریب کے ساتھ مذاق اڑائے، غریبوں کے مال پر ہاتھ مارا۔ تو 3 بادشاہوں کے بعد اللہ نے ایک ایسی بادشاہت دی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بادشاہ کہ پوری پونی دنیا میں ایک بھی زکوٰۃ لینے والا غریب نہیں، اتنی زبردست بادشاہت کہ خود کتابوں میں لکھ کر ہے کہ شیر اور ہرن دونوں ایک کنویں میں پانی پیا کرتے تھے۔ شیر کو ہمت نہیں ہوتی تھی، بھیڑیے کو ہمت نہیں ہوتی تھی، عمر بن عبدالعزیز زندہ ہیں، میں بکری پر حملہ کروں، شیر کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ کتابوں کے قصے نہیں ہیں، یہ زندگیوں میں اتارنے کے قصے ہیں کہ جب ذمہ داریاں آپ لینے کے اتنے ہی لائق سمجھتے ہیں تو اللہ سے ڈرنا اتنا ضروری ہے۔ دنیا کیا ہے، چند دن کی ہے، لیکن معلوم ہوگا کب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا مات انتبہوا، ان کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب موت کا فرشتہ آ کر ان کے رگ رگ سے روح کھینچے گا، جب موت کا فرشتہ آ کر ان کے حلق کو پکڑے گا، تب معلوم ہوگا کہ اللہ کن سے خوش تھا اور کن سے ناراض تھا۔ دنیا میں ہر آدمی کہے گا میں عبادت گزار ہوں، دنیا میں ہر آدمی کہے گا میں تہجد گزار ہوں، دنیا میں ہر آدمی کہے گا میں انصاف کرتا ہوں، دنیا میں ہر آدمی کہے گا میں اچھا ہوں، لیکن مرنے کے وقت معلوم ہوگا کہ کون اچھا تھا کون برا تھا۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ایک آدمی روزانہ پورے گاؤں میں روزانہ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، لیکن جب اس کی موت آئی تو اتنے سارے لوگ جنازے میں شرکت تھے کہ مجمع بھر گیا، مشکل ہو گیا جنازہ قبرستان لے کر جانا۔ لیکن جب لے جا کر قبرستان میں اتارا گیا تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا میرا بٹوارا، میرا بٹوا، میرا پرس قبر میں گر گیا ہے، مجھے چاہیے، اس میں میرے پیسے ہیں۔
لوگوں نے کہا کہ بھئی قبر بند کر دیا گیا، وہ بھی نیک آدمی کی قبر ہے، ایسے آدمی کو ہم قبر کی نہیں کھود سکتے۔ اس نے کہا کہ نہیں میرے پیسے ہیں، میری ذمہ داریوں کی چیزیں ہیں، مجھے ہونا ہے۔ تو لوگوں نے مسئلہ پوچھا، عالم نے اجازت دے دی کہ ابھی دفن کیے، کوئی بھی بات نہیں، اٹھا لو۔ تو جب قبر کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری آگ اس لاش کو پکڑی ہوئی ہے، جو پورے لوگوں کے دل جیتا ہوا تھا، جو پورے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، جو لوگوں کے پاس بڑا سخی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن سب کے سب لوگ جب دیکھے تو سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب سب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ جو آدمی اپنا پرس، اپنا بٹوارہ گرنے کے لیے بول کر تھا، وہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا جو لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ بعض مرتبہ دکھا دیتے ہیں تاکہ میرے بندے سیدھے راستے پر آ جائیں، کہ ذمہ داریاں، حکومتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسی زندگی گزار کر گئے۔ عید کا دن آ گیا، بچوں نے ماں سے کہا، 11 بچے تھے، بچوں نے ماں سے کہا کہ اماں جان عید آ رہی ہے، کپڑے ہونا ہے۔ تو ماں فاطمہ بنت عبد الملک وہ آئی، اپنے شوہر سے کہنے لگے جی عید آ رہی ہے، بچوں کو کپڑے دلانا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، عید کو کپڑے دلانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو فاطمہ بیوی کہنے لگی جی ایسا کرو، آپ خزانچی مزاحم کے پاس جاؤ، جا کر ان سے کہو کہ آئندہ مہینے کا جو میرا بھاڑا ہے، جو میرا کرایہ ہے، ایڈوانس میں پہلے ہی دے دے، اور میں ان پیسوں سے عید کے کپڑے لے لوں گی، اور آئندہ مہینے کا جو گزارا میں محنت مزدوری کر کے گھر کا گزارا کر لوں گی۔ تو بادشاہ جا رہے ہیں خزانچی کے پاس، بیت المال کے رکھوالے کے پاس، مزاحم وہ بھی تقوی والا، وہ بھی متقی تھا۔ جب اس کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے بھئی مزاحم آئندہ مہینے کی میری تنخواہ ایڈوانس میں ابھی بھی دے دو۔ تو وہ آدمی پین اور پیپر سامنے رکھ دیا، رکھ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ اس پر لکھ دیں کہ آئندہ مہینہ تک زندہ رہیں گے، اور آپ زندگی کا ایک آئندہ مہینہ پورا حکومت کا کام کریں گے، میں آپ کو آپ کا پیسہ دے دوں گا۔ بادشاہ کو پیسے نہیں دیا جا رہا ہے، اور پھر واپس اپنے گھر آئے، بیٹی سے کہنے لگے، بیوی سے کہنے لگے بیوی کہہ دو کہ بچوں کو میں کپڑے نہیں دلا سکتا۔ جو پوری دنیا میں جہاں ایک غریب جو زکوٰۃ لینے والا نہیں، لیکن خود کے گھر میں ایسی غریبی کہ جب عید کا دن آیا تو بڑے بڑے لوگ ملنے بادشاہ کو آئے، تو 11 کے 11 بچے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ بچے کیا تم میرے سے بیزار ہو کہ تمہارا ابا عید کے کپڑے نہیں دلائے؟ تو بچوں نے کہا کہ ابا آج ہمارا سر فخر کی وجہ سے بلند ہے، ہمارے ابا نے غریبوں کے مال میں ہاتھ نہیں ڈالا، ہمارے ابا نے خزانے کے مال میں خیانت نہیں کی، ابا ہمارا سر فخر کی وجہ سے بلند ہے۔ ایک مرتبہ گھر آئے تو بچیاں سب ہاتھ کے سامنے منہ رکھ کے بات کر رہی تھیں، تو سب سے پوچھنے لگے کہ کیوں ایسا بات کر رہی ہو؟ کہنے لگے روٹی ڈبو کر کھانے کے لیے سالن بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے کچی پیاز سے پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹی اگر میں چاہتا تو تمہارے ابا تم نے اچھے اچھے کپڑے پہنا سکتے تھے، اچھے اچھے کھانے کھلا سکتے تھے، لیکن میں تمہاری وجہ سے اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اپنی زندگی گزارے، اسی طرح زندگی گزارے۔ موت کے وقت لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے سے پہلے عبد الملک مرے، میرے سے پہلے مروان مرے، میرے سے پہلے ولید مرے، ان کی قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا، اب میں بھی جا رہا ہوں، لیکن میری ایک وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بھی قبر کا گرہ کھول کر مجھے بھی دیکھ لے۔ تو جب لے جایا گیا تو آسمان سے چٹھی اڑتی ہوئی آئی، غالباً علامہ ابن کثیر یا علامہ آلوتی غالباً کوئی اللہ والے اس کتاب میں لکھے پڑھ گئے، بھول رہا ہوں، کہ ایک چٹھی اڑتی آئی، ایک پیپر اڑتا ہوا آیا، سارے لوگ دفن کی تیاری کر رہے تھے، اچانک ایک چٹھی ایک پیپر اڑتا ہوا آیا اور قبر کے اوپر پڑنے لگا۔ تو سب لوگ دیکھے کہ کیا چٹھی ہے، جب اٹھا کر دیکھے تو اس میں لکھ کر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ بعمر بن عبد العزیز من النار، کہ یہ اللہ کی طرف سے چٹھی ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا ہے۔ جب قبر میں رکھا گیا، جب ان کی گرہ کھولی گئی، جب ان کے چہرے کو دیکھا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چہرہ 14ویں رات سے زیادہ بھی چمک رہا ہے، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے جو گھر کے بڑے بنے ہیں، باپ بنے ہیں، وہ انصاف کرے بچوں میں،
جو محلے کے بڑے ہیں وہ انصاف کریں اللہ کے واسطے، جو گاؤں کے بڑے ہیں وہ انصاف کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن یہ دین ہے، یہ حق ہے، یہ بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس میری بھی پکڑ ہے، اللہ کے پاس آپ کی بھی پکڑ ہے۔ دین کا مذاق اڑانے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی آپ سے کوئی دین کی بات بول رہا ہے، آپ بولے کہ دین کی بات بازو رکھو، تو یہ بازو رکھو بولنا بھی آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ خود علماء کتابوں میں لکھے ہیں، میری بات اگر آپ نہیں مانتے تو آپ جا کر علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی آپ سے دین کی بات بولے اور آپ بولے نبی کی بات بازو رکھو، نعوذ باللہ، اللہ کی بات بازو رکھو، اسلام کی بات بازو رکھو، پہلے ہماری بات کرو، اتنا بولنے سے بھی آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ کے واسطے بات سمجھو، اللہ کے واسطے بات سمجھو، انصاف کرنا سیکھو، ظلم کا ساتھ دو مت دو، غلط کا ساتھ مت دو۔ چاہے 10 آدمی غلط کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں لیکن آپ سچائی کا ساتھ دو، غلط کا ساتھ مت دو۔ یہ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو دے کر دکھایا کہ زمزم کا کنواں جسے پانے کے لیے 500 سال تک کوشش کرتے رہے لیکن اللہ نے کسی کو نہیں دی، اللہ نے ایک عبد المطلب کو اللہ نے زمزم کا کنواں دے کر اللہ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ چاہے آدمی سچ کے ساتھ اکیلا کھڑا ہو، اللہ اسے ساتھ دیتا ہی جائے گا، اللہ اس کی عزتیں بڑھاتا ہی جائے گا، اور اگر غلط کی طرف پورا گاؤں بھی کھڑا رہے اللہ کی مدد ہرگز نہیں آئے گی۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اس لیے ماننا ضروری ہے کہ حضرت عبد المطلب کو اللہ نے کنواں کی جو برکت تھی، کنواں کی جو فضیلت تھی، اللہ نے وہ فضیلت عبد المطلب کو دی، اور اللہ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ سے جو سچی دل کے ساتھ اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ رہتا ہے۔ تو 500 سال سے جو کنواں بند تھا وہ کنواں اللہ نے عبد المطلب کو دیا، تو عبد المطلب کو وہ کنواں ملنے کے بعد اپنی بیٹے کی قربانی بھی کرنا تھا، لیکن جب قربانی 10 بیٹے میں اللہ دیا تھا تو اب 10 بیٹوں کے نام لکھ کر جب قرآ اندازی ڈالنے لگے کہ کس بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو اللہ کی شان اس میں ہمارے نبی کے ابا حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، جو سب سے چھوٹے تھے اور سب سے خوبصورت تھے اور سب سے پیارے تھے۔ ہمارے نبی کے ابا حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پورا مکہ ان کو چاہتا تھا، پورے مکے کے لوگ ان کو چاہتے تھے، تو لیکن اللہ کی شان قرآن میں حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ تو حضرت عبد المطلب کو سارے کے سارے لوگ کہنے لگے اتنا خوبصورت بیٹا تم اللہ کے لیے ذبح کرو گے؟ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، اور ایک مرتبہ ڈالو۔ جب اور ایک مرتبہ قرآن ڈالے تو پھر بھی عبداللہ کا نام آیا، جب اور ایک مرتبہ قرآن ڈالے تو پھر بھی عبداللہ کا نام آیا، 3 مرتبہ عبداللہ کا نام آیا تو پریشان ہو گئے کرنا کیا ہے۔ تو کاہنہ ایک عورت ہوتی تھی پہاڑوں میں، اس عورت کے پاس جا کر پوچھنے لگے تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو انسان کے بدلے 100 اونٹوں کی ایک لسٹ ایک پیپر میں لکھو اور عبداللہ کا نام ایک پیپر میں لکھو اور اس چٹھی کو اڑاؤ، تو اللہ کی شان کہ جب اس چٹھی کو اڑایا گیا تو 100 اونٹ نہیں آیا، حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر بھی اڑایا گیا تو پھر بھی عبداللہ کا نام آیا، جب تیسری مرتبہ اڑایا گیا تو اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ 100 اونٹ ذبح کرو، عبداللہ کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے خاندان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں، انصاف کا ساتھ دیں، غلط کا ساتھ مت دیں، اور ہمیشہ سچ کو لازم پکڑیں۔ موت ہمارے پیچھے، موت کا فرشتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر یہ ندا دیتا ہے کیا پاگل آدمی ہے، تیرے پیچھے میں کھڑا ہوں لیکن ابھی بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے۔ ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ ہم خوشیاں مناتے ہیں لیکن ہمارے کفن کا کپڑا دکان میں آ جاتا ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہماری کفن دفن کی ساری چیزیں دکانوں میں آ جاتی ہیں، اس لیے موت کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے سچائی کا ساتھ دیں، انصاف کا ساتھ دیں، حق پر چلنے والوں کی مدد کریں، چاہے ایک بھی ہوں ان کی مدد کریں، ان کو ساتھ دیں، ان کو ہمت دیں، اس لیے کہ گاؤں اچھا پڑھنا ہے، ملک اچھا پڑھنا ہے، بستیاں اچھی پڑھنی ہے، محلے اچھے پڑھنے ہیں، گھر اچھے پڑھنے ہیں، اس لیے اللہ کا ذکر بھی اپنی زبانوں سے کرتے رہیں، استغفر اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت اپنی زبانوں پر رکھیں، اس لیے کہ زبان کا لفظ
दिल पर उतरने के लिए कोई घंटे नहीं लगते, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर हमेशा अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिलों में रखें, इसलिए कि जितना आप अल्लाह को याद करेंगे अल्लाह उतना आपको याद करेगा, और जितना अल्लाह आपको याद करेगा उतना पूरी दुनिया आपको याद करेगी इंशाअल्लाह। इसलिए हर हमेशा अपने ज़िक्र को लाजिम रखें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सोडेपल्ली से मस्जिद और मदरसा जो भी है, लेकिन मस्जिद का काम ज़रूरी है, इसलिए मस्जिद के काम से आकर हैं, बहुत अच्छी नीयतें लेकर हमारे पास आए हैं, इसलिए जाते हुए सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी ताकत के मुताबिक देते हुए जाएं। सदक़े की नीयत हरगिज़ ना करें। मदरसा नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को पाक माल लगाना है, इसलिए जाते हुए अपनी ताकत के मुताबिक देते हुए जाएं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।